السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمارے اسلام کی بہترین مثال، ہمارے پاک رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کا واقعہ، جو کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کیا اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے لیے کیا کیا۔ تو چلیں جی، میں آپ کو سناتی ہوں ایک واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کسی گھر میں شادی تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے شادی کی رونق میں اضافہ ہو۔ رسول پاک نے فرمایا، اگرچہ میری بیٹی ہے فاطمہ، لیکن وہ علی کی زوجہ بھی ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان کی سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں حضرت بی بی فاطمہ کو شادی میں تشریف لے جانے کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے، جس کے گھر میں شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لو تو میں چل دوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہو گئیں۔ اتنے میں جناب رسول پاک خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان عورتوں نے عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور پیارے سے نئے سے لباس سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو ہیں ہی نہیں، تو وہ اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں آئیں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے لباس اور زیورات بھیجے کہ جن کی دنیا میں مثال ہی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیورات پہنتی ہیں اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوتی ہیں، تو کچھ حوریں دائیں بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی ان کے ساتھ۔ اپنی شان کے ساتھ بی بی فاطمہ کی سواری یہودیوں کے مکان پر پہنچی۔ جوں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مکان پر گئیں تو تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گئے اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر تمام یہودی عورتیں جو تھیں وہ بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا، لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ دلہن میں تو روح ہی نہیں ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئیں اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں،
میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئیں، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں، اور اسی طرح دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے، اور بڑے عزت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس معجزے کو سننے کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہی ایسے انمول واقعات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا احساس دلاتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان انمول واقعات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے سیکھنا عطا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ارادہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا جی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔